صاحب جو کہ بہت ہی بہترین انداز میں اپنا موضوع نبھا رہے تھے، قبلہ کی توفیقات خیر بھی اضافہ کیجیے. بلا کسی تاخیر کے ملتمس ہوں آج کے دوسرے خطیب سماحت الشیخ قبلہ ناصر عباس شاکر صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. ان کی آمد پہ باوال بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات على محمد وعلى محمد. میرے نہایت ہی معزز و محترم سامعین، علماء کرام، حوزہ علمیہ نجف اشرف، علماء کرام کے سامنے خطاب کرنا میرا یوں سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے آپ علماء کے سامنے سبق سنا سکیں. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ محمد. میرے نہایت معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے ائمہ، رہنما، ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جو اتنے عظیم المرتبت ہیں، جو مصداق آیات کریمہ ومن عنده علم الکتاب اور اسی طرح مصداق آیات کریمہ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس طرح عظیم المرتبت ائمہ کہ جنہوں نے ہزاروں سال قبل اللہ کے دیے ہوئے علم اور قدرت سے ہمیں ان واقعات سے آگاہ کیا کہ آخری زمانہ میں آسمان سے کون سی علامات ظاہر ہونی ہیں اور زمین سے کون سی علامات ظاہر ہونی ہیں. ائمہ علیہ السلام جو بیان کر کے گئے وہ آج انسان کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر ہو چکا ہے اور ظاہر ہوتا رہے گا. اور آج کے انسان کے لیے جو جدید تحقیقات رکھنے والا انسان ہے، میڈیا کو ترقی ملنے کے بعد سائنس کے حیرت انگیز انکشافات کے ساتھ یہ بات مزید ثابت ہو چکی ہے اور واضح ہو چکی ہے کہ چاند سے زمین کی طرف آواز کا منتقل کرنا کوئی مشکل امر نہیں ہے. چاند سے زمین کی طرف آواز کا منتقل کرنا کوئی مشکل امر نہیں ہے.
یہ تو انسان کے لیے واضح کیا ہے انسان نے، تو وہ جو خداوند ہے، وہ جو خالق انسان ہے، اگر وہ اپنی قدرت سے انسان کے لیے کچھ ظاہر کرتے تو مزید انسان کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور انسان اس بات کا یقین بھی آسانی سے کر لے گا کہ یقیناً وہ خالق ہے، وہی قادر ہے، اس کی قدرت بے مثال ہے کہ جس نے ان آیات کو ہمارے لیے آسان بھی کیا اور ہمارے لیے ظاہر بھی کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور آج کے حیرت انگیز ترقی یافتہ دور اور فضاؤں پر انسانی کنٹرول نے سب کچھ ممکن بنا دیا ہے۔ اگرچہ ماضی کا انسان جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور شاید محال عادی خیال کرتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور شاید محال عادی خیال کرتا تھا، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ لہذا یہ جو آیات حتمی یا غیر حتمی صورت میں ظاہر ہونی ہیں، مثلا فضا میں ہاتھ کا بلند ہونا، یا آسمان پہ کچھ تصاویر کا نظر آنا، یا غیر عادی طور پر سورج گرہن لگ جانا، یا غیر عادی طور پر سورج کا کچھ دیر کے لیے رک جانا، یا سورج میں کسی چہرے کا نمودار ہونا، یا آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ندا کا آ جانا، یہ آج کے اس ترقی یافتہ انسان اور ترقی یافتہ ماحول میں رہنے والے انسان کے لیے آسان بھی ہے، سمجھنا ممکن بھی ہے اور قابل حیرت بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ وہ علائم جو قائم آل محمد کے ظہور سے پہلے حتمی یا غیر حتمی صورت میں روایات میں ہمیں ملتی ہیں، ان علائم میں سے مجھے جو حکم ملا ہے، ایک آیت جو پروردگار عالم کی طرف سے ظاہر ہوگی، وہ ہے ندائے آسمانی۔ ندا مولا کے ظہور سے پہلے بہت ساری نداؤں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، بہت ساری نداؤں کا ذکر روایات میں آیا ہے۔ ان نداؤں میں سے تین ندا، تین آوازیں یکے بعد دیگرے ماہ رجب المرجب میں آئیں گے۔ پہلی ندا یہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کہ آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری ندا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الناس آزفۃ الآزفہ، کہ اے لوگو، اے مومنو، وقت معلوم قریب آ چکا ہے۔ اور تیسری ندا یہ ہوگی جو ماہ رجب المرجب میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم کے اذن، پروردگار عالم کے حکم سے آئے گی، الا ان اللہ بعث مہدی آل محمد للقضاء علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ظالموں کے خاتمہ کے لیے مہدی آل محمد کو بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔
اور یہیں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے، علماء کرام کے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں روایات میں، ایک ندا اور دوسرا صیحہ۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہیں، ندا اور صیحہ۔ ندا وہ جو ماہ رجب المرجب میں مختلف روایات کے تحت، ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ اس طرح کی 3 ندائیں، 3 آوازیں پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئیں گی۔ اور صیحہ یہ بعض نے بلکہ اکثر علماء نے محرکین نے کہا ہے کہ یہ حتمی علامات میں سے ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک میں صیحہ ہوگی، جو کہ متوقع ہے کہ 23 ماہ رمضان المبارک کا دن یا 23 ماہ رمضان المبارک کی رات کو آئے۔ اور صیحہ کا معنی ہوتا ہے دہلا دینے والی آواز، چیخ، ایسی چیخ، ایسی آواز جو ایک مرتبہ تڑپا دے، دہلا دے، جس میں انسان چونک جائے۔ اور یہ جو صیحہ ہوگی، صلوات پڑھنے ایک مرتبہ پر محمد یہ صیحہ جو ماہ رمضان المبارک میں آئے گی، دنیا کا ہر انسان اسے سنے گا، ہر آبادی میں سنائی دے گی، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ جو شخص کھڑا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا، جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، جو لیٹا ہوگا وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جو آرام میں ہوگا وہ تزلزل میں آ جائے گا۔ اتنا کہا گیا ہے کہ یہ صیحہ جب آئے گی تو نئے جوڑے اپنی خجلائے خروسی سے باہر دوڑ پڑیں گے، اور یہ صیحہ جب آئے گی تو متوقع یہ کہا گیا ہے کہ اکثر لوگ آرام کھو دیں گے۔ اس صیحہ کی وجہ سے اکثر لوگ آرام کھو دیں گے، اور یہ بھی متوقع کہ یہ صیحہ جناب جبرائیل امی کی طرف سے ہوگی۔ جناب جبرائیل امی کی طرف سے ہوگی، اور یہ آواز کیا ہوگی؟ صاحب بحار لکھتے ہیں کہ واضح الفاظ میں اس طرح آواز آئے گی کہ صبح قریب ہو گئی ہے، صبح قریب ہو گئی ہے۔ یہ بات سب لوگ جان لیں کہ حق امام مہدی اور امام مہدی کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی آواز کو دوسری روایت میں صاحب کتاب الغیبت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ صیحہ، اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ واضح طور پر یہ آواز آئے گی، الحق مع علی و مع شیعت علی بن ابی طالب، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے مقابل میں جس دن یہ آواز آئے گی کہ حق مہدی دوران کے ساتھ ہے اور ان کے شیعہ کے ساتھ ہے، یا علی کے ساتھ ہے اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے، اسی کے بعد اسی دن یا دوسرے دن ایک اور آواز آئے جو گمراہ کرنے والی آواز ہے، جو انسان کے ایمان کو زائل کر دے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یاد رکھو، یہ شیطان کی طرف سے ہوگی۔ عالمی میڈیا کی وساطت سے یہ عمل پایا جائے گا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا کہ آگاہ ہو جاؤ، حق فلاں کے ساتھ ہے اور فلاں کے حامیوں کے ساتھ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سفیانی کا نام لیا جائے گا، لیکن بعض روایات میں ہے
सुफियानी का नाम नहीं बल्कि फलां का नाम लिया जाएगा, और फलां से मुराद वो जिसके कत्ल के बहाने से अली से जंगें करते रहे थे। और तब भी यही कहा जाएगा कि आगाह हो जाओ, हक फलां के साथ है और फलां के हामियों के साथ है, और साथ ही ये कहा जाएगा कि फलां साहब बड़ी मजलूमियत की हालत में कत्ल हुए थे, आओ आज उनके खून का दिफा करो, खड़े हो जाओ उसके खून के बदला के लिए। तो इमाम फरमाते हैं जब ये दूसरी निदा आएगी, इस दूसरी निदा के आने के बाद लोगों के दो गिरोह हो जाएंगे। पहला गिरोह युसब्बितुल्लाह, कुरान की आयत करीमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलिस साबित फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। उनमें से एक गिरोह उन मोमिनीन का होगा जो अपने पहली वाली निदा के वादे पर साबित कदम रहेंगे, और दूसरा गिरोह वो होगा तो इस दूसरी निदा के आने के बाद जिनका ईमान ज़ाइल हो जाएगा, जिनके दिल टेढ़े हो जाएंगे। और मासूम फरमाते हैं ये जो जिनके दिल गुमराह हो जाएंगे, यकीन रखो मासूम फरमाते हैं कि इनके दिल इसलिए गुमराह होंगे कि इनके दिलों में एक बीमारी होगी, इसलिए ये लोग गुमराह हो जाएंगे कि इनके दिलों में बीमारी होगी। और मासूम खुद फरमाते हैं, आगाह फरमाते हैं कि याद रखो वो बीमारी जिसकी वजह से ये लोग गुमराह होंगे, वो बीमारी हमारा बोझ है। वो बीमारी हमारा बोझ है जिसकी वजह से ये गुमराह होंगे। ये दो निदाएं और दो आवाजें, एक आवाज जो ईमान की तरफ बुलाने वाली, मोमिनीन साबित कदम भी इंशाअल्लाह रहेंगे, और दूसरी जिसकी वजह से गुमराह हो जाएंगे। इस जमाने में मोमिनीन की जिम्मेदारी भी बताई है मासूम कि इस निदा के आने के बाद आपने क्या करना है जिसकी वजह से आप महफूज रह सके। यह जिम्मेदारी बताई कि मोमिनीन ने करना क्या है, और मासूम का हक है कि जहां मासूम ये बता रहे हैं कि निदा हक की तरफ बुलाने वाली भी होगी, निदा गुमराह करने वाली भी होगी, तो मौला हमें बताइए कोई इलाज भी दीजिए कि मौला ताकि हम गुमराह ना हो सकें। तो मासूम फरमाते हैं जब पहली आवाज आए जो हक की आवाज हो, उसके बाद अपने आप को घरों में छुपा लेना, उसके बाद अपने आप को घरों में बंद कर लेना, नवाफिल अदा करना, शुक्राना अदा करना। और मासूम फरमाते हैं शुक्राना के साथ ये दुआ करना कि ए अल्लाह हमें कायम आले मोहम्मद के साथ महशूर करना। अगर ऐसा किया तो फरमाया कामयाब हो जाओगे। अगर घर से बाहर निकले दो में से एक काम होगा, या मारे जाएंगे या ईमान ज़ायल हो जाएगा, या तो आप नहीं रहेंगे या फिर ईमान नहीं रहेगा। यहां बस फिक्र की बात यह है, उलमाए कराम जानते हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं उनके लिए, कि आज से कितने सौ साल पहले, ये बस मेरी तकरीर यही थी जो मैं अब शुरू कर रहा हूं, 1 मिनट में खत्म कर दूं, जो मेरा पैगाम है अपने भाइयों के लिए उलमाए कराम से सीख कर। आज से कितने सौ साल पहले हमारे आइम्मा ने हमें मुश्किलात से आगाह भी किया है और मुश्किलात का हल भी अता किया है। मुश्किलात से भी आगाह कर रहे हैं और मुश्किलात का हल भी दे रहे हैं। ये मोहब्बत की अलामत होती है, ये प्यार की अलामत होती है कि कितना प्यार करते हैं हमसे, कितना प्यार करते हैं अपने चाहने वालों से, कि जहां मुश्किलात बता रहे हैं वहीं पे मुश्किलात का हल भी दे रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में आपने इस तरह करना है ताकि तुम कामयाब हो सको,
تاکہ تم نجات پا سکو. یہ تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ ان کا پیار، ان کی محبت تھی. اب ہم آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیار کا، ان کی محبت کا کس طرح جواب دے رہے ہیں؟ آیا ہم بھی ان کے قول کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق اس آخری زمانہ میں پھر کہوں گا، کوشش کروں گا 3 بار کہوں کہ آخری دور میں، آخری زمانہ میں، یہ زمانہ پہلے زمانوں کی طرح نہیں ہے. علماء کرام بہتر جانتے ہیں مجھ سے، تھوڑا سا بس فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ زمانہ پہلے والے زمانوں کی طرح نہیں ہے. یہ آخری زمانہ ہے. اس آخری زمانہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فقط پڑھتے رہنا یا کچھ اور بھی ہے؟ یا کچھ اور ہے؟ شاید اس زمانے میں ہماری ذمہ داری ساتھ یہ بھی ہو کہ تحرک پیدا کرنا. آخری زمانے میں تحریک چلانا، تحرک پیدا کرنا، فعالیت دکھانا. جہاں تک ممکن ہے آپ کے لیے تحرک پیدا کریں، فعالیت دکھائیں، تحریکیں چلائیں. اور تحریک ہمیشہ چلانے والے سے چلتی ہے. کوئی چلانے والا ہوگا تو تحریک چلائے. اور آمادگی کا اظہار، خود بھی آمادہ ہوں اور لوگوں کو بھی آمادہ کریں ظہور قائم آل محمد کے لیے، جن کے لیے بس میرے آخری الفاظ ہیں کہ جن کے لیے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، خود ائمہ، سابقہ ائمہ تڑپتے رہے اور اپنے اقوال سے اظہار بھی کرتے رہے کہ کاش ہم وہ زمانہ درک کرتے. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، باقی ائمہ کے بھی فرامین آپ نے پڑھے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے علماء بیٹھے ہیں، کہ اگر ہم ہوتے تو اپنے آپ کو قائم آل محمد کی خدمت میں پیش کرتے. فقط یہ نہیں ہے کہ خدمت میں پیش کرتے کہ ہم بھی کہیں جب وہ آئیں گے ہم خدمت کریں گے، نہیں، ہم ان کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے اور الفاظ ملتے ہم ان کی مدد و نصرت کرتے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، جب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری یہ سمجھ رہے ہیں، ائمہ امام حق، حجت خدا، معصوم من اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہوتے تو ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم نصرت کرتے. کیا کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ جو ہم گناہگار انسان ہیں جن کا فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ انتظار کریں، تحرک پیدا کریں. کیا تحرک یہی ہے؟ انتظار اسی کو کہتے ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں. علماء جاگ رہے ہیں. انتظار اسی کو کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں. یہ وقت ہی نہیں ہے کسی اور سے پوچھنے کا. گمراہ ہو جائے گا وہ بندہ جو انگلی دوسری کی طرف کرے. سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کریں، اس کے بعد زمانے کو آگاہ کریں، اس کے بعد زمانے کو آمادہ کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. جس طرح میں ناصر نجفی انتظار کر رہا ہوں، آیا یہی ہے انتظار جو مجھ پر واجب کیا گیا ہے؟ اگر اسی طرح ہوا جس طرح میں کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ انتظار بھی اسی طرح کا انتظار ہو جو آج سے 1350 سال پہلے یا 1400 سال پہلے ایک حسین کا انتظار لوگ کرتے رہے اور حسین شہید ہو گئے. کہیں ویسا انتظار تو نہیں کرتے. امام حسین علیہ السلام کے قیام سے پہلے لوگ آمادہ تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حسینی ہیں، ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو حسین کے لیے کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، مدینہ سے نکلے. چونکہ آج بھی وقت کے حسین ہیں جو پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، جن کی صدا یہ ہے لَأَنْتُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاعًا وَلَأَبْقِيَنَّ بَدْلَ الدَّمُوِ دَمًا. وہ حسین قیام کیا مدینہ سے بہنوں کے ساتھ.
بچوں کے ساتھ قیام کر کے مدینہ سے نکلے. اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں. بس اتنا ہے کہ ہم حسینی ہیں، یہی کافی سمجھ رہے ہیں. کوئی کوفے میں بیٹھا ہے، کوئی بغداد میں بیٹھا ہے، کوئی بصرہ میں بیٹھا ہے، کوئی ہند میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے. ہر کوئی اپنے گھر میں مطمئن بیٹھا ہے کہ میں حسینی ہوں، وقت کے حسین کا ماننے والا ہوں. امام حسین رواں دوا ہیں اور اعلان بھی کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، استغاثہ دے رہے ہیں کوئی ہے مدد کرنے والا. میں گھر میں مطمئن بیٹھا ہوں کہ میں حسینی ہوں. وہ استغاثہ دیتے دیتے مکہ پہنچے. میں گھر میں مطمئن بیٹھا ہوں کہ میں حسینی ہوں. کہیں پر میں پڑھ رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، کہیں پر میں کام کر رہا ہوں، کہیں پر میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، کہیں پر میں مصلی میں بیٹھا ہوا ہوں، کہیں پر میں تہجد گزار ہوں، کہیں پر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، کہیں پر میں روزہ دار ہوں. مختلف انسانوں کی مختلف کیفیات تھیں. ہر جہت سے ہر بندہ مطمئن تھا کہ میں وقت کے حسین کا ساتھ دینے والا ہوں اور میں حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں، میں حسینی ہوں. حسین مکہ سے بھی روانہ ہو گئے اور صدا وہی بلند حل من ناصر ینصرنا لسان حال سے. اور میں پھر بھی مطمئن بیٹھا ہوں کیونکہ میں اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہا ہوں، اپنی دکان بھی چلا رہا ہوں، اپنا کاروبار بھی چلا رہا ہوں. اگر طالب علم ہو تو پڑھ بھی رہا ہوں. حسین کربلا پہنچ گئے، صدا وہی بلند، استغاثہ وہی حل من ناصر ینصرنا لسان حال سے. پھر بھی میں مطمئن بیٹھا ہوں. نہیں ڈھونڈا میں نے، نہیں تلاش کیا کہ میرے وقت کا امام کہاں ہے، نہیں تلاش کیا. انتظار میں ہوں میرے وقت کا امام میرے گھر آئے گا اور مجھے آ کر بلائے گا ناصر گھر سے باہر آ. ایسا نہیں علم کہاں ہے حسین. آخر میں انتظار کرتا رہا. وہ جو انتظار حقیقی انتظار نہ تھا، وہ جو انتظار دھوکا تھا اپنے نفس سے، وہ انتظار کرتا رہا. وقت کے حسین مظلومیت کی حالت میں مارے گئے. اب سوال کر، یہ جو اپنے نفس کو دھوکا دے کر بیٹھے تھے، کوفہ میں ہوں، بصرہ میں ہوں، بغداد میں ہوں، کربلا میں اس وقت تو کربلا تو برپا ہوئی تھی، نجف میں ہوں یا پاک و ہند میں ہوں یا کسی اور جگہ پر، یہ کتنے حق پر تھے اور کتنا فیصد گمراہ ہو چکے تھے. جو جانتے تھے، جو صدا جانتے تھے کہ امام حسین استغاثہ بلند کر کے مکہ سے مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں. اور آج میرے بھائی بزرگان التجا کرتا ہوں کہ آج بیداری کا وقت ہے. یہ دور، یہ زمانہ آخری زمانہ ہے. وقت کے حسین قیام کر چکے ہیں اور استغاثہ بھی بلند ہو چکا ہے. حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا، کوئی ہے ماحول کو آمادہ کرنے والا، کوئی ہے بیدار ہونے والا اور امت کو بیدار کرنے والا. اور وہ سفر جاری ہے. قیام کے بعد سفر جاری ہے. اس سفر میں جہاں وقت کے حسین نے پرچم لہرا دیا، وقت کے حسین نے صدا غائبی طور پر، لسان حال کے طور پر بلند کر دی ہے، کیا ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرح جو شہادت امام حسین کے بعد بھی بیٹھے رہے، یا ہم فعال ہو چکے ہیں، تحرک پیدا کر چکے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں حبیب ابن مظاہر کی طرح؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہم نے سوچنی بھی ہے، فکر بھی کرنی ہے اور ذمہ داری نبھانی بھی ہے. میرے معززین، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنے اور پھر اپنے مولا سے سوال کرنے کہ مولا آپ کہاں ہیں. روزانہ سوال کرنا چاہیے، مولا آپ کہاں ہیں، مولا
کس حالت میں ہیں، مولا ہمارے لائق کیا حکم ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس طرح کے سوالات کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔